اس بدترین فسطائیت کے باوجود الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی. لیکن جیسے ہی 5 بجے اور پروسیس شروع ہوا، گنتی شروع ہوئی اور نتیجے آنا شروع ہوئے، تو پیپلز پارٹی نے اپنی روایتی جو غیر جمہوری طرز عمل ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے تو فارم 11 روکنا شروع کر دیے، بڑی مشکل سے اس کو جاری کروایا. تو پھر جب فارم 11 جمع ہونے لگے تو نتیجے اپنے آروز کے ذریعے بدلنا شروع کر دیے، اور 4-4 5-5 ہزار کے ڈیفرنس والے جو حلقے تھے جہاں جماعت اسلامی بہت آگے تھی اور پیپلز پارٹی تیسرے، چوتھے، 5ویں نمبر پہ تھی، وہاں اپنے آرو کے ذریعے سے نمبر بدلوا کے رزلٹ جاری کروا دیے گئے. پھر اس کے پر بھی بس نہیں کی بلکہ ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دیں، اور ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دے کر بھی 6-7 یونین کمیٹیاں ایسی تھیں جماعت اسلامی جو جیت چکی تھی، اس کو انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر شکست میں تبدیل کیا. اور صرف جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی بھی 10-12 کم از کم نشستیں ایسی تھیں کہ جس پر انہوں نے ری کاؤنٹنگ کے ذریعے اور نتیجوں کی تبدیلی کے ذریعے قبضہ کر لیا. اس کے باوجود ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. ہم الیکشن کمیشن گئے اور ضمنی انتخاب جو 11 یو سیز کا رہتا تھا وہ فوراً ہو، لیکن پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اس کو بھی مینیج کیا اور 2 مہینے گزار دیے. 2 مہینوں میں انہوں نے پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اس کو بھی مینیج کیا کہ کہا کہ اگر ری پولنگ ہوگی تو وہ تو اس لسٹ پر ہوگی جو بلدیاتی لسٹ ہوگی، اور اگر ضمنی انتخاب ہوگا تو وہ نئی لسٹ پر ہوگا. اور اس لسٹ میں بھی انہوں نے خاص مخصوص علاقوں کے لوگوں کو انڈکٹ کروا دیا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر. ہم نے اس کو بھی قبول کیا کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. الیکشن ہوا اور اس میں بھی الحمدللہ ہم 11 میں سے 7 یونین کمیٹیاں جیت گئے، 1 پی ٹی آئی جیت گئی. لیکن انہوں نے قبضے کر کے اور آر او کے ذریعے نتیجے بدلوا کے رزلٹ اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی. ہم اس کے اوپر بھی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے ہیں. اب اس ساری دھاندلی بلکہ دھاندلا اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر جو کچھ انہوں نے شبخون مارا ہے، اس ساری صورتحال کے باوجود جب میئر کا انتخاب اب قریب آیا ہے تو پتہ چلا کہ اکثریت پھر بھی ان کو حاصل نہیں ہوئی. پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کی اور ہم دونوں کے نمبرز جو ریزرو سیٹس ہم نے جمع کرائی ہیں اس کے بعد 193 ہیں. 180 ووٹ چاہیے کامیابی کے لیے، 193 ہمارے پاس موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی تعداد 147-48 ہے، اور جس کو وہ کلیم کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ابھی پارٹیوں نے ان کی حمایت نہیں کی ہے دیگر پارٹیوں نے، لیکن وہ اس کو بھی کلیم کر رہے ہیں، تو وہ بھی جا کر 166-65 بنتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ 166 کو 180 وہ کیسے کریں گے اور 193 کو وہ کیسے روکیں گے؟ نہ قانون میں کوئی چیز موجود ہے، نہ آئین میں کوئی چیز موجود ہے، نہ جمہوریت اس بات کو ڈیفائن کرتی ہے. لیکن پھر بھی اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میئر جیالہ ہوگا اور سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں میئر تو جیالہ ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائیں وہ کون سا طریقہ ہے جس کے مطابق پیپلز پارٹی اپنا جیالہ میئر بنا سکتی ہے، سوائے دھاندلی کے، سوائے قبضے کے، سوائے لوگوں کو خریدنے کے، لاپتہ کرنے کے، جبری طور پر ان کے گھروں پہ چھاپے مار کر لوگوں کو ادھر ادھر کرنے کے اور جیلوں میں ڈالنے کے. یہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں. جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو لاہور میں جو واقعات ہوئے اس کی سب نے مذمت کی، اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، ہم نے بھی کیا. لیکن لاہور کے واقعات کو بنیاد بنا کر کراچی کا الیکشن کیوں یرغمال بنایا جا رہا ہے؟ فوج کا نام استعمال کر کے، ان کے ایکشنز کو استعمال کر کے کراچی میں شبخون کیوں مارا جا رہا ہے؟ اب اس وقت ہم نے جو پٹیشن فائل کی ہے اس میں ہم نے آنریبل کورٹ سے یہ عرض کیا ہے کہ جب 15 جون کو انتخاب ہو رہا ہے تو اس وقت تک بھی صورتحال یہ ہے کہ 4-5 چیئرمین نے حلف نہیں اٹھایا، جیلوں میں موجود ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بمشکل حلف اٹھا سکے، وہاں سے بھی گرفتاریاں ہوئیں. کتنے وائس چیئرمین کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. ایک معذور سیٹ کے اوپر اسکروٹنی کرانے کے لیے صدر ٹاؤن میں ایک آدمی پہنچا، اس کو بھی گرفتار کروا لیا. اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں صدر ٹاؤن کی. صدر ٹاؤن میں 8 یونین کمیٹیاں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، 3 یا 4 پیپلز پارٹی کی ہیں، اور 13 کا ایوان ہے، ایک ٹی ایل پی ہے. اب انہوں نے کہا کہ جناب
لاڈلوں کی یہ فرمائش ہے کہ صدر ٹاؤن پی پی کو چاہیے، تو اس کے لیے انہوں نے پہلے تو 2 بندے اندر کروا دیے، تیسرا اسکروٹنی میں پکڑوا دیا، نومینیشن فائل ہو چکی ہیں، جو ایکسٹرا سیٹس ہیں وہ 8 سیٹ ملنی ہے پی ٹی آئی کو، اس طرح ان کی سیٹوں کی تعداد 16 بننی ہے، لیکن الیکشن کمیشن یعنی آر او کو استعمال کر کے پیپلز پارٹی نے اسکروٹنی نہیں ہونے دی، پولیس لگا دی چاروں طرف، اور جو آنے لگا اس کو پکڑ لیا، تو کون آئے گا؟ یہ الیکشن ہو رہا ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے، یہ جمہوریت کے نام پر یہ کالک مل رہے ہیں، بدنما داغ بنی ہوئی ہے پیپلز پارٹی اس وقت جمہوریت پر، اور منصوبے کیا ہیں کہ بلاول صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں زرداری صاحب، اس لیے ان کی فرمائش ہے کہ کراچی کا میئر جیالہ ہوگا، چاہے قانون کو رون کر ہو، آئین کو پامال کر کے ہو، جمہوریت پر بدنما داغ بن کے ہو، کرپشن کرو، لوٹ مار کرو، الیکشن کمیشن کو گھر کی لونڈی بناؤ، ان کے غلاموں کا سر